الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کس طرح واپس آتے ہیں اور کیا پیغام لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین اور شریعت ہمیں دیا گیا ہے اور جس نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، اس نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے
ان میں سے ایک چیز اخلاق اور آداب ہے۔ ان آداب اور اخلاق میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقوق اور واجبات سے متعلق ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعلیٰ اوصاف کو اختیار کر کے مومن دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں برتر نظر آئے، اور وہ اپنی زندگی میں ایسی مثالیں قائم کرے جسے دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے اس کی پیروی کرنے، اس کے پیچھے چلنے اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، یا اس کو اپنے طور پر وہ سراہتے رہیں کہ یہ زندگی قابل رشک ہے، ہم ان چیزوں سے محروم ہیں جس سے یہ شخص جو ہے وہ حامل ہے اور جس سے یہ جو ہے وہ مالا مال ہے۔ وہ اوصاف اور خوبیاں اسی وقت انسان کے اندر آتی ہیں جب انسان اس دین کو اپناتا ہے، اس شریعت کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اعمال اسی وقت نیکی کی صورت اختیار کرتے ہیں اور اس درجے کو پہنچتے ہیں جب انسان وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا۔ اگر اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے یا اس کی عادت ہے، جس جگہ رہتا ہے وہاں کا طرز اور عرف اس طرح کا ہے، وہ اس کو اپنائے ہوئے ہے، تو پھر اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم چیز جس کا ذکر مختلف حوالوں سے قرآن و سنت میں آتا ہے وہ ہے کھانا کھلانا، دعوت دینا کسی کو کھانے کے لیے۔ یہ کھانا میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی چیز ہے، ورنہ کوئی بھی چیز تحفے کے اندر یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے راستے کو آسان کرنے والا جو عمل ہے وہ یہ دعوت کھلانا یا کھانا کھلانا ہے یا تحفہ دینا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ اس میں پہلی قوموں کے حوالے سے جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک علاقے کے اندر عورت حکمران ہے اور پھر وہ اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، لہذا ان کے اندر اللہ سے دوری، شرک اور وہ اعمال جو ہے وہ رچ بس گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نبیوں سے اور ان کی تعلیمات سے دور ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرنا ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایک پیغمبر کے لیے ناقابل برداشت تھی، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنے لوگوں کو بھیجا اور پیغام دیا کہ حق کو قبول کر لیں، ورنہ پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے ایسی مخالفت تک پہنچ جائے گا کہ جس میں ہم اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس کی اجازت اللہ ہمیں دے گا۔ خیر یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا جس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت، طعام، کھانا کھلانا، تحفہ بھیجنا۔ تو مقابل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو عورت حکمران تھی، عورت تھی اور حکمران بھی تھی،
اس کی کفر کی زندگی دیکھیں یا اسلام کی حالت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہانت اور فطانت اس کے اندر موجود تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی سمجھداری اس کے کام بھی آ گئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تھی۔ تو جب اس کے سامنے وہ سلیمان علیہ السلام کا خط اور پیغام گیا ہے تو دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ اس کے جواب کے اندر سلیمان کی آزمائش کے لیے اس نے جو حربہ استعمال کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس درجے کا انسان ہے، تو اس کے لیے اس نے پھر یہ تحفہ بھیجا تھا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ یعنی جب آپ کسی کے لیے کوئی چیز بغیر کسی عوض کے کسی کو دیتے ہیں تو وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ آخر یہ بندہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہے، کوئی میرا اس کا لین دین اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کمائی کو میرے حوالے کر رہا ہے، اور پھر اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ جس میں اپنائیت موجود ہے کہ تو میرا ہی ہے، اور اس کے لیے تحفہ دیتا ہے، دعوت کا اہتمام کرتا ہے، اسے شریک کرتا ہے اپنے کھانے کے ساتھ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس خاتون کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ انسانوں کی طبیعتیں اور مزاج جو ہیں ان کو مائل کرنے کے لیے سب سے بہترین حربہ اور عمل ہے۔ یعنی آپ اگر نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یوں ہدیہ دیتے ہیں، کھانے کی دعوت کرتے ہیں، تو یہ بڑی کارگر چیز ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر نکلتے ہیں اور اچھائی ہی کی شکل کے اندر نکلتے ہیں۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ کیا ہوا وہ ظاہر ہے کہ پیش نظر نہیں ہے، مگر ہمارا استدلال یہ ہے کہ تحفہ اس نے بھیجا آزمائش کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عمل کو ہماری شریعت کے اندر کس طرح لیا گیا ہے، کیا ہدایات دی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کھانا کھلانا، دعوت کرنا یہ نبوی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ایک تو کھانا کھلانا ہے ضرورت مند کو، بہت بڑا عمل ہے، یعنی سورہ بلد میں کہا گیا کہ یہ تو ایک گھاٹی میں گھسنے کے برابر ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا مقربہ۔ یہ ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور پھر پیسے والے کے لیے اس سوچ کا پیدا ہو جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہیں سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، یا ابرار لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی خوبیاں جو بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها، یہ ساری آیتیں پڑھیں، آگے آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی ان کی خوبیاں کیا ہیں کہ جو ان کو جنت میں لے گئی اور ابرار بن گئے ہیں، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اور پھر کئی ایک مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے، ان نمازیوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ نمازیں پڑھتے رہتے ہو، کسی ضرورت مند کی بھوک کو مٹانے کے لیے تم لوگوں کو ابھارتے تک نہیں ہو، بتاتے نہیں ہو کہ بھئی یہ بھوکا آدمی ہے، اس کی مدد کرو، اس کو کھلاؤ۔ تو یہ تو ہے ضرورت مندوں کی بات، بہت بڑا عمل ہے۔ اب اسی کے اندر بعض دفعہ بندے ضرورت مند تو نہیں ہوتے، لیکن بندہ دعوت کا اہتمام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اپنائیت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے لفظوں کے اندر محبت اور بھائی چارے اور اخوت کو پروان چڑھاتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہمیں ہدایات ملتی ہیں جن سے یہ نتائج نکلتے ہیں جو قوت اور بھائی چارے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو جس طرح یہ سنت رسول ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے،
مطلب اپنے کھانے کے ساتھ کوئی جو ہے وہ گزر رہا ہوتا موجود ہوتا اس کو شامل کرتے، اس کو دعوت دیتے، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اور شریعت نے تو یہ تک بتایا، یہ وہ اصول ہے جو شریعت ہی بتا سکتی ہے، دنیا کے اندر ان عام انسانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ہم تو محض اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں، اسلام اپنی ذات کی نفی کر کے دوسرے کا لحاظ رکھنے کے لیے تلقین کرتا ہے، یہی فرق ہے۔ ہم آج کہتے ہیں بھائی چلو کوئی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں سب جو ہے وہ مشترک حصہ ڈالیں گے، شیئر جو ہے وہ سب کا برابر ہوگا، مطلب اپنے اپنے پیسے، یہ کہتے ہیں امریکن سسٹم ہے۔ امریکن تو سسٹم ہونا ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت بعض دفعہ کر لیتا ہے، لیکن ہمیں اسلامک سسٹم کی ضرورت ہے، یہ اس کے مقابلہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ سسٹم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس ست، اس طرح کے مختلف جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، و اطعام الطعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ کھانا کھلائے، وہ دعوت کرے، دعوت کے لیے بلانا اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ حق ہے، حق دعوت دینا۔ اور ان دعوتوں میں سے بھی خاص طور پر ایک ایسی دعوت جو ایسے خوشی کے موقع پر انسان کرتا ہے، جب انسان کا نکاح ہوتا ہے، جب وہ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اگلے ہی دن اولم ولو بشاتن، وہ ولیمے کا اہتمام کرے، ایسی دعوت کرے جو خیر پر مبنی ہو، اس کے لیے بھی آئندہ آنے والی زندگی میں، اور وہ اظہار بھی اس بات کا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر کی دعوت کیسے بن سکتی ہے؟ شر الطعام طعام الولیمہ، اس کے شر سے کیسے انسان بچ سکتا ہے؟ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، اس میں فقیروں کو جو ہے وہ جھٹلایا نہ جائے، ان کو دھتکارا نہ جائے کہ بھئی یہ تو ہماری بڑے لوگوں کی دعوت ہے، تمہارا اس میں کیا کام ہے؟ نہیں، فرمایا وہ شر الطعام، وہ جس کھانے کو خیر اور بھلائی پر جو ہے وہ آپ نے اس کا آغاز کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا تھا کہ اولم، یہ کام کرو، ولیمہ کرو، اگر اس کے اندر بھی صرف اغنیاء اور اپنے ہی جیسے لوگ جو ہے ان کو کھلانا پلانا مقصود ہو تو وہ سارا تمہارا عمل اسی دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کے اندر خیر کا جو ہے وہ باعث بننے والا نہیں ہے، وہ خیر کو جو ہے وہ کھینچنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر جلب منفعت خیر کی شکل میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ شر الطعام، اس سے برا کھانا کوئی نہیں ہے۔ یدعا لها الاغنیاء، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں، پتہ چلے کہ میرے ولیمے پر فلاں صاحب بھی آئے تھے، یترک الفقراء، اور فقیروں کو دھتکارا جاتا ہے، شر الطعام، وہ بھی بہتر کھانا نہیں۔ تو مطلب ایسے موقع پر بالخصوص دعوت ہم کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر پھر فقیروں کو دعوت دینا، ایسے لوگوں کو جو واقعتاً اگر ایک دن کا کھانا بھی انہیں میسر ہو، اور اگر لوگ اہتمام کر کے فقیروں کو اس میں شامل کر لیں تو کس قدر فقیر جو ہے ان کا فقر، یہ بھوک ان کی جو ہے وہ مٹ سکتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت کے ساتھ ان کے اس عمل میں انسان صدقے کی شکل میں شریک ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، کاش ہم اس کی طرف جو ہے وہ بھی توجہ کریں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دعوتوں میں سے ایک دعوت یہ تھی، ان حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے جب آدمی یہ عمل کرتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث اس قدر واضح ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وکونوا اخوانکم، امرکم اللہ کما امرکم اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ دیگر روایتوں کے اندر آتے ہیں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ بھائی اور اخوت کا رشتہ اس کے بڑھانے اور مضبوط کرنے کے اندر اس دعوت کا بڑا رول اور کردار ہے۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے وہ یقیناً اس کے دماغ اور دل کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں
ان میں خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں، اگر آپ دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں، پھر شیطان اس کے اندر تمہارے دلوں میں دوری تو پیدا کرے گا، کھلانے اور خرچ کرنے کے باوجود خیر جو ہے وہ منتج نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے مومن کام کرتا ہے، یہ بات اگر سمجھ آ جائے، آپ یقین جانیں پھر انسان کی ضرورتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت پوری کرتا ہے۔ پھر انسان کو کوئی چیز جو ہے وہ اس کی تھوڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے، بڑا استغنا پیدا ہوتا ہے۔ اور غنا نام ہی اس چیز کا ہے، دل کا بڑا ہو جانا اور ضرورتیں پوری ہوتی رہنا، یہ دوسروں کی طرف انسان نہ دیکھتا رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ہشام بن مغیرہ ایک سردار تھا، اس کا تذکرہ کیا تو میں نے اس کی جو خوبیاں بیان کی وہ کیا تھی؟ کانا یصل الرحم، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا ہے، یکری الضیف، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی بالخصوص اس کے اوصاف میں سے یہ کہا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو دعوت کی طرف بلاتا ہے، دعوت کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور کھانے کی دعوت دیتا ہے، یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ وَيَفُكُّ الْعَنَاتِ، وہ گردنوں کو آزاد کرتا ہے اگر کوئی جو ہے اسیر اور قیدی ہو، خوبیاں بیان کی ہیں ہشام بن مغیرہ کی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا ام سلمہ نے یا رسول اللہ هل ذلك نافعه، یہ چیز اس کو نفع دے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتیں تو بڑی اچھی ہیں، اوصاف اور خوبیاں تو کمال کی ہیں، لیکن وہ بد نصیب ایسا ہے جس نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میں گناہگار ہوں، انصاف والے دن جب تو فیصلہ کرے گا تو مجھے جو ہے وہ اپنی عافیت میں رکھنا، معاف کر دینا۔ یعنی وہ اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، اس کی یہ خوبیاں بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، یہ اللہ کا احسان دیکھو، وہ پھر عمل اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، نام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سارے کام کرتا ہے لذکرہا، اس چیز کا نام ہو، وحمدہا، اس کی تعریف کی جائے، وہ بڑا مہمان نواز ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ خوبی موجود ہے کہ وہ لوگوں کا بڑا لحاظ رکھتا ہے، چیریٹی بہت کرتا ہے، مگر کس کے لیے کرتا ہے؟ لذکری وللحمد، اپنی تعریف کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے، لوگ اس کو یاد رکھیں، ناموری اور شہرت کے حصول کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کرتا۔ مومن دوستوں کو بھی کھلاتا ہے تو اللہ کی خاطر کھلاتا ہے، دوستی اور تعلق جو ہے اس کی بنیاد بھی وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہوتی ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے کسی کی زیارت کے لیے، کسی مجلس کو اختیار کرتا ہے تو فرمایا بہترین جلیس وہ ہے جو صالح ہو، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی مجلس اور اچھا جلیس اور اچھا ساتھی وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا دین بھی درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کس پر چلتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کی صحبت اور اس کے دین پر چلتا ہے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوستوں کے دین پر چلتا ہے۔ اس لیے جب آدمی دین کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے دیکھے تو اس کی مجلس کیسی ہے، کن لوگوں کو دوست بنا رہا ہے کہ جس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس کے دین کے اندر اضافہ ہوگا، دین کے اندر جو ہے اس کو فائدہ، جو دین نے رکھا ہوا ہے اس کا حصہ اس میں سے ملتا رہے گا، ورنہ وہ نافخ الکیر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بھٹی کے اندر لوہا جو ہے وہ پگھلایا جاتا ہے اور اس میں سے تو بدبو ہی آتی ہے، اور حامل مسک جو ہے اس کے اندر خوشبو آتی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ یہ بتاتی ہے، بلکہ وہ عبداللہ ابن سلام کا وہ قول وہ تو بڑا عجیب ہے کہ جب میں نے دیکھا سنا، وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، کہ ایک نبی ان کا جو کئی دنوں سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے وہ مدینے میں آ گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انفضل الناس، لوگ جو ہے وہ اس طرح اونڈے آ رہے ہیں کہ زیارت کر لیں اپنے نبی کی۔ تو میں نے جا کر جب دیکھا تو اس کے چہرے کی زیارت ہی کے ساتھ میں نے کہا بھئی بات تو اس کی بعد میں سنیں گے، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا معلوم نہیں ہو رہا، یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لیس بوجہ کذاب،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمال کی بات ہے جب اس کی زبان کھلی ہے، اس پیغمبر کے جو الفاظ میرے کانوں میں پہنچے ہیں تو پہلے بات کیا کی اس نے کی، وہ انسانیت کا پیغام اس نے چند لفظوں ہی کے اندر دے دیا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بس یہی دین اور شریعت تھی، کوزے میں بند کر دی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو عام کرو اور ساتھ ہی کہا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دعوت دو. یہ پہلا پیغام تھا، یہ پہلی سنت تھی، قولی سنت، جس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیگر روایتوں کے اندر اللہ نے حکم دیا، اللہ کما امرکم اللہ کے لفظ آتے ہیں، اللہ یہ حکم دیتا ہے اور پیغمبر کہہ رہا ہے اطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلایا کرو، محبت بڑھا. تحابو، اگر تم محبت بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرو تحفہ دے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہدیہ مجھے اتنا پسند ہے، لو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت، اگر کسی جانور کی حقیر ترین چیز، یعنی وہ جسے ہم جو ہے وہ پائے کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر ملتے ہیں، ان کی تو خیر اہمیت ہے، لیکن مطلب وہ کم تر چیز ہوتی ہے سارے جانور کے اندر، اور میں اگر مجھے وہ بھی دی جائے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ مجھے ہدیہ ملا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. احدی الی ذراع او قراع لقبلت، تو میں قبول کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ اس قدر مفاد پرست اور خود غرض بن گئے ہیں کہ میں نے خاص طور پر پیسے والوں کو دیکھا، میں نے ہی نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے لیکن اس عمل کے اندر وہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ کسی سے کھایا جائے نہ کسی کو کھلایا جائے. یہ محرومی ہے، محرومی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہیں. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے بھی رکھا تھا، آپ ہی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کہ یہ گھاٹی مشکل ہے، اس کو عبور کرو، گھس جاؤ اس کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچا دے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے محروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اس کے کام نہیں آ رہا، بس وہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام اور مرتبہ جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ دل کی جو کیفیت انسان کے اندر خدا نخواستہ بخل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ساری صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود اب اس کو سخاوت نفس کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان یہی چاہتا ہے. اور پھر اس کی خاطر جو ہے آج ہمارے گھروں کے اندر، بھائیوں کے اندر، عزیزوں کے اندر یہ صلہ رحمی کی کمی کا سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اگر اللہ کی خاطر آپ اپنے اس رشتے کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کا آغاز اسی بات سے کریں، کسی تحفہ کو بھیج کر اور پھر کسی کی دعوت کر کے آغاز کریں صرف اللہ کی خاطر یہ کام، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح راستے کھلتے ہیں آپ کے لیے، کس طرح عمر کے اندر برکت ہوتی ہے اور رزق میں جو ہے وہ اضافہ اللہ کی طرف سے. یہی تم چاہتے ہو، لیکن وہ راستہ تو اختیار کرو جس کا نتیجہ یہ نکلے جس کی خواہش کر رہے ہو. اس لیے یہ وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ختم ہو گئی ہے. ہمارے سالے لوگ، مومن مسلمان، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہے، اپنے کھانے کے اندر شوربہ بنا دو، پانی کا اضافہ کر دو، لیکن اپنے پڑوسی کو نہ بھولو، بھیجو. لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو فرسنا شاۃ، وہی لفظ استعمال فرمایا. اگر ایک کھری ہی کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ بھیج دو، خیال رکھو اس کا کس حال کے اندر ہے. جتنا قریب ہے کسی کے پڑوسی اتنا ہی جو ہے اس کا حق زیادہ ہے. یہ پڑوس کا لحاظ رکھنا، یہ رشتہ داری کو بڑھانا، یہ محبت اور اخوت کے رشتے کو جو ہے وہ قائم کر کے اس میں اضافہ کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہارے اسلام کا تقاضا ہے. تم مومن اور مسلمان ہو تو پھر ممرکن ہی پر نہ رہو، کبھی جو ہے وہ اظہار کرنے کی بھی کوشش کرو. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اظہار ہونا چاہیے اس بات کا. یہ خود غرضی اس حد تک جو بڑھ گئی ہے خدا نخواستہ، تو اس کی وجہ سے ہم تنگی کا شکار ہیں رزق کے اندر، اور اپنی زندگی کے اندر خیر جو ہے اس کو بھولے جا رہے ہیں اور وہ محروم ہو رہے ہیں مجھ سے. جو مطلوب تھا، جس کی خاطر انسان جو ہے وہ جیتا تھا، اور پھر اس کو
کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ بحال کرو میرے بھائیوں ہمارے صالحین نیک بزرگ، ہم اپنی ہی زندگی کے اندر بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اخلاص کے ساتھ جب کسی کو کھانا کھلائیں گے، دعوت کی طرف جو ہے وہ مدعو کریں گے، آپ اس کے اثرات دیکھیں اس اخلاص کے۔ وہ بظاہر کھانے کی بات نہیں ہے کہ کتنی ڈشز جو ہے وہ پکائی ہیں آپ نے، نہیں، اس کے اندر جو اخلاص آپ کا موجود ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حق اور سچ ہوتے ہیں، اللہ کی بات محمد کی زبان سے جب جاری ہوتی ہے تو اسی کے اندر خیر ہوتی ہے اور اسی کے اندر بھلائیاں جو ہیں وہ مجتمع ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم ان کو سمیٹ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔